بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ سورج دن بھر صحراؤں کے اندر اپنی داستانوں کے بکھرے اوراق سمیٹتا ہوا غروب ہو رہا تھا۔ مغربی افق لال بدخشاں کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ ڈوبتے سورج کے وقت لگتا تھا جیسے ہر شے نے کرمزی رنگ کے لباس اوڑھ لیے ہوں۔ زندگی کے خون کو رواں رکھنے کے لیے دن بھر صحراؤں کے اندر روزی رزق تلاش کرنے والے پرندے نخلستانوں، آبادیوں اور شہروں کی طرف لوٹ رہے تھے اور اپنی چونچیں کھولے حیات بخش آوازیں نکالتے ہوئے اپنے مسکنوں، اپنے گھونسلوں کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ کاروان شاہراہیں ویران ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے میں حبیب بن عثمان عریب کو لے کر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اپنے نخلستان پہنچا۔ گھر کے قریب جا کر اس نے مسلح جوانوں کو رکنے کے لیے کہا۔ خود وہ عریب کو لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ اس وقت تک گھروں میں مشعلیں اور قندیلیں روشن ہو چکی تھیں۔ جو ہی حبیب بن عثمان اور عریب اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے حویلی کے صحن میں آئے، اندر سے ایک ساتھ عبیرہ، اوزال اور راما شور کرتی ہوئی نکلی۔ ان کے پیچھے پیچھے عریب بھی بھاگا ہوا آیا تھا۔ عریب نے اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی، بھاگ کر آگے بڑھی۔ سب سے پہلے اوزال کو اپنے ساتھ لپٹایا، اس کا چہرہ اور اس کی پیشانی چومی۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان نے عبیرہ کی طرف اشارہ کیا۔ میری بہن، یہ میری مابون زاد عبیرہ ہے، اس کے ساتھ راما ہے۔ عریب نے کہکا لگایا اور کہنے لگی، حبیب میرے بھائی، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ راما کو میں پہلے ہی جانتی ہوں۔ تیسری اب عبیرہ ہی رہتی ہے جس کے متعلق تم مجھے تفصیل کے ساتھ راستے میں بتا چکے ہو۔ اس کے بعد عریب باری باری عبیرہ اور راما سے بھی گلے ملی۔ حبیب بن عثمان نے پھر علی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا ماموزاد علی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر عریب کو سلام کیا۔ اس کے بعد گھر کے سارے افراد، حبیب بن عثمان کا چچا، ماموں، خالہ، ممانی اور اس کی ماں بھی باہر نکل آئے، جسے حبیب بن عثمان کی خالہ نے سہارا دے کر رکھا ہوا تھا، جو حبیب کی چچی بھی تھی، اس لیے کہ حبیب کا چچا اس کا خالو بھی تھا۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے حبیب پریشان ہو گیا تھا۔ عریب بھی اداس اور افسردہ ہو گئی۔ پھر اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حبیب کہنے لگا، عریب میری بہن، یہ میری ماں ہے، ان کے ساتھ میری خالہ عدیمہ ہے۔ اس کے بعد حبیب بن عثمان نے اپنی ممانی، ماموں، چچا اور دیگر لوگوں سے عریب کا تعارف کروایا۔ جب حبیب بن عثمان کی ماں قریب آئی تو حبیب آگے بڑھا اور اپنی ماں کو لپٹا لیا۔ اس کی ماں یوباب اس موقع پر عجیب سے انداز میں حبیب بن عثمان کو اپنے ساتھ لپٹا کر اس کا منہ، اس کی پیشانی کو چومنے لگی۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان نے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ ماں، میں معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ میں یہاں رکوں گا نہیں، میرے ساتھ مسلح جوان ہیں۔ میں آپ کو بتا کر گیا تھا کہ میں عریب کو لینے کے لیے جا رہا ہوں اور عریب کو میں لے کر آیا ہوں اور اس کا رقیم پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ حبیب بن عثمان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اتنی دیر تک عریب قریب آئی اور حبیب بن عثمان کی ماں کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہنے لگی، میں عریب ہوں۔ یوباب نے عریب کو بھی پیار کیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے حبیب بن عثمان سے کہنا شروع کیا، بیٹے تم رات کیوں نہیں رہو گے؟ اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو مسلح جوان ہیں ہم ان کی توازی نہیں کر سکیں گے تو یہ تیری بھول ہے۔ ہم ان کے لیے تم جیسا چاہو گے ویسا ہی انتظام کریں گے۔
حبیب کے بجائے اس بار اریب بول پڑی۔ اے مادر مہربان، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے ماں باپ، میری بہن، میرے بھائی میرے لیے بڑے پریشان اور فکر مند ہوں گے، لہٰذا میرا فی الفور حکیم پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ آپ محسوس نہ کیجیے گا، خداوند نے چاہا تو میں پھر کسی وقت آؤں گی اور آپ کے پاس ایک نہیں کئی راتیں رہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اور اپنے بیٹے حبیب کو اس وقت یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت دیں گی۔ یوباب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ کہنے لگی، اریب میری بیٹی، میں تم لوگوں کو زبردستی نہیں روکوں گی۔ اگر تم لوگوں کا رقیم پہنچنا بہت اہم اور ضروری ہے تو تم کوچ کر جانا، میں نہ برا مانوں گی نہ ہی تم لوگوں کی دل شکنی کا باعث بنوں گی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد یوباب نے حبیب کو مخاطب کیا، میرے بیٹے، جب تو اریب کو لینے گیا تھا تو نے مجھ پر واضح کیا تھا کہ تو اپنے باپ کے قاتلوں کے کچھ قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ میرے بیٹے، میری تم سے التجا ہے کہ اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف مت کرنا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان سے اپنا انتقام ضرور لینا۔ حبیب بن عثمان نے ایک بار پھر اپنی ماں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، ماں تو فکر مند نہ ہو، جو ظلم و جاہلیت کے وہ پروردہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، اپنے حریت پسند ساتھیوں کے ساتھ موجوں کی شوریدہ آوازیں اور ان پر عذاب شب کے لمحوں کی طرح ان کا تعاقب کروں گا، ان کے دامنوں کو زہر آلود شدید نا امیدوں سے بھر دوں گا۔ اے میری ماں، اگر انہوں نے ہماری جھولی میں غم ڈالے ہیں تو میں ان کے دامنوں کو ذلت اور رسوائی اور قضا و مرگ کے آتشی حروف سے بھر دوں گا۔ اے میری ماں، مطمئن رہنا، قاتل جہاں کہیں بھی ہیں وہ میرے انتقام سے بچ نہ سکیں گے۔ عنقریب میں تمہیں خوشخبری دوں گا کہ میں ان قاتلوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ کرنے لگا ہوں۔ اس موقع پر عبیرہ حبیب بن عثمان کی ماں یوباب کے پاس آئی اور اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، خالہ، جس موضوع پر میں نے آپ سے رات کو گفتگو کی تھی، اس موضوع میں بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ یوباب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر ٹٹولتے ہوئے اس نے عبیرہ کا سر اپنے قریب کیا، پھر اس کے کان میں کہنے لگی، کیا تم حبیب بن عثمان کو یہ بتاؤ گی کہ اوزال میرے بیٹے کو پسند کرتی ہے، اسے چاہتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے؟ عبیرہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خالہ، میں بھائی پر اس کا انکشاف کروں گی۔ اس پر کسی قدر ہلکے سے تبسم میں یوباب کہنے لگی، میری بیٹی، تمہیں اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ میں اس سلسلے میں خود بھی اوزال سے بات کر چکی ہوں۔ جو بات تو کہنا چاہتی ہے اوزال بھی میرے سامنے اس کا اقرار کر چکی ہے۔ اپنی ماں یوباب اور بہن عبیرہ کی اس گفتگو پر حبیب بن عثمان کسی قدر پریشانی، فکر مندی اور خدشات محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ دونوں اوزال کے متعلق کس قسم کی گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ عبیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، حبیب میرے بھائی، میرے ساتھ آؤ، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یہاں سے رخصت ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں، پھر وہ بات مجھے کہنے کا موقع نہیں ملے گا، جبکہ وہ بات کہنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ حبیب بن عثمان سوالیہ سے انداز میں اپنی خالہ زاد بہن عبیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر راما اور علی مسکرا رہے تھے، تاہم قریب ہی کھڑی اوزال کسی قدر پریشان، کسی قدر الجھن اور تفکرات کا شکار تھی۔ پھر عبیرہ حبیب بن عثمان کو پکڑ کر سامنے والے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کے وسط میں کھڑے کھڑے وہ حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں سے کوچ کرنے کے بعد ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ اوزال آپ کو پسند کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کو زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حبیب بن عثمان نے عبیرہ کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگا، عبیرہ، تم مذاق کر رہی ہو یا جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ عبیرہ نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہنے لگی، کیا اس قسم کا مذاق میں نے پہلے بھی اپنے بھائی سے کیا ہے؟ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ کی موجودگی میں خالہ بھی گفتگو کر رہی تھی۔ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہی ہوں حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں اوزال سے میری گفتگو علی اور راما کی موجودگی میں ہوئی۔ اس نے ان دونوں کے سامنے آپ سے اپنی محبت کا اقرار کیا، پھر یہی اقرار وہ خالہ کے سامنے بھی کر چکی ہے۔ خالہ نے آپ کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا تھا، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بہن آپ سے مذاق کر رہی ہوں؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ حبیب بن عثمان بھی چپ رہتے ہوئے کچھ سوچتا رہا، پھر عبیرہ نے جلد ہی دوبارہ اسے مخاطب کیا، بھائی، دیکھنا، اوزال کا دل مت توڑنا، وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، دل سے آپ کو چاہتی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد ہم اسے ایک بار باغ میں لے کر گئے تھے، راما بھی ہمارے ساتھ تھی۔
میری علی راما کی موجودگی میں ہمارے کہنے پر اس نے ایک گیت سنایا۔ اس گیت میں بھی اس نے آپ سے اپنی محبت کا بے پناہ اظہار کیا۔ وہ گیت گاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی اتر آئی تھی۔ پھر آزادانہ سے انداز میں نے اس سے گفتگو کی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بھائی، وہ بڑی حساس اور نازک سی لڑکی ہے۔ اس کی محبت کا جواب محبت سے دینا۔ میرے بھائی، میری ساری گفتگو کا میں جانتی ہوں۔ آپ یہ جواب دیں گے کہ آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیں گے تب تک شادی نہیں کریں گے۔ ان سارے حالات کا علم اوصال کو بھی ہے۔ گو میں نے اس موضوع پر اس سے گفتگو تو نہیں کی، آپ خود اس سے بات کر سکتے ہیں، پر میرے بھائی، اس کی چاہت، اس کی محبت کا جواب محبت سے دینا، اس کا دل مت توڑنا، ورنہ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوگا، اس لیے کہ مجھے اپنے بھائی حبیب کے لیے زندگی کے ساتھی کے طور پر اس سے بہتر خوبصورت اور اچھی لڑکی کہیں بھی نہیں ملے گی۔ میرے بھائی، یہ بھی سوچنا کہ وہ خالہ سے بے حد مانوس ہو چکی ہے۔ جتنے دن یہاں رہی ہے اس نے خالہ کی بہترین خدمت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا سارا کام میری ماں کرتی ہے، لیکن اس دوران اس نے میری ماں کو خالہ کا کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ سارے کام وہ خود کرتی رہی ہے، باہر بھی لے جاتی رہی، اٹھاتی رہی، ان کا منہ ہاتھ دھلاتی رہی، نہلاتی بھی رہی۔ اس کے علاوہ بھی خالہ کا ہر کام اس نے بھاگ دوڑ کر اپنی خوشنودی اور خوشی سے کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ سب کچھ وہ آپ کی محبت، آپ کی الفت اور چاہت کی خاطر کر رہی ہے۔ میں پھر بہن کی حیثیت سے آپ سے کہوں گی، بلکہ آپ کو تاکید کروں گی کہ اوزال کی دل شکنی نہیں کرنا۔ حبیب بن عثمان خاموشی سے اپنی بہن ابیرہ کی گفتگو سنتا رہا، مسکراتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ کہنے لگا، ابیرہ میری بہن، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں خود اوزال سے بات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ دونوں مل کر کسی اچھے نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ابیرہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور کہنے لگی، بھائی، جو بھی گفتگو آپ اوزال سے کرنا چاہتے ہیں یہیں ہماری موجودگی میں کریں۔ حبیب بن عثمان نے گھورنے کے انداز میں ابیرہ کی طرف دیکھا، پھر ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، ابیرہ میری بہن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں ماں، خالہ، ممانی، ماموں، چچا اور گھر کے دیگر لوگوں کے سامنے اوزال کے ساتھ بات کرتا اچھا لگتا ہوں؟ یہ ایک نازک موقع ہے۔ میں رقیم شہر جا کر تفصیل سے اوزال سے بات کروں گا۔ ہم دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوگی اس سے تمہیں اور ماں کو آگاہ کر دوں گا۔ ابیرہ بھی اپنی جگہ پر اڑ گئی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں خالہ سے آپ کی شکایت کروں گی، اور دیکھنا۔ یہاں تک کہتے کہتے ابیرہ رک گئی اور پیچھے ہٹی، بھاگ کر اپنی خالہ اور حبیب بن عثمان کی ماں یوباب کے پاس گئی۔ تھوڑی دیر تک بڑی رازدارانہ انداز میں اس سے خسر پھسر کرتی رہی۔ جب تک وہ کچھ کہتی رہی، یوباب مسکراتی رہی۔ ابیرہ کی ماں اور حبیب کی خالہ چونکہ یوباب کو سہارا دیے کھڑی تھی، وہ بھی ابیرہ کی گفتگو سن رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ جب ابیرہ نے اپنا منہ یوباب کے کان سے ہٹا لیا، تب یوباب نے بلند آواز میں پکارا، حبیب میرے بیٹے، ذرا میرے پاس آؤ۔ حبیب بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، کہو ماں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے اور ٹٹولتے ہوئے یوباب نے اپنا دایاں ہاتھ حبیب کے شانے پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے اس کے سر کو جھکاتے ہوئے سر کو چوما، پھر کہنے لگی، میرے بچے، جس طرح تیری بہن ابیرہ کہتی ہے ایسا ہی کر، اس لیے کہ جو گفتگو تو اوزال سے کرنا چاہتا ہے اس میں گھر کے سارے افراد کا اطمینان اور سکون بھی پنہاں ہے۔ پھر یوباب نے ابیرہ کو پکارا۔ ابیرہ جب قریب گئی تو یوباب کہنے لگی، ابیرہ میری بیٹی اوزال کہاں ہے؟ اسے ذرا میرے قریب لاؤ۔ ہاتھ کے اشارے سے ابیرہ نے اوزال کو قریب بلایا۔ اوزال جب قریب گئی تو یوباب نے اسے اپنے ساتھ لپٹایا، اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر اوزال مسکراتی رہی۔ پھر یوباب نے ابیرہ کو مخاطب کیا، ابیرہ میری بیٹی، اوزال کو سامنے والے کمرے میں لے جاؤ اور خود واپس آ جاؤ۔ یوباب کے ان الفاظ پر ابیرہ مسکرا رہی تھی اور پھر اوزال کا ہاتھ پکڑ کر وہ سامنے والے کمرے کی طرف لے گئی اور اسے کمرے میں لگی ایک مسہری پر بٹھا دیا۔ جب وہ لوٹی تو یوباب نے اسے پھر پکارا۔ اس کی پکار پر ابیرہ قریب گئی اور کہنے لگی، خالہ میں لوٹ آئی ہوں۔ یوباب ہنستی اور کہنے لگی، اگر لوٹ آئی ہو تو حبیب سے کہو کہ اس کمرے میں جائے اور جو موضوع زیر بحث ہے اس کے متعلق اوزال کے ساتھ جا کر گفتگو کرے اور دونوں مل کر جو نتیجہ نکالتے ہیں اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ مجھے دوسرے کمروں کی طرف لے چلو۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان عجیب سے شش و پنج میں مبتلا تھا۔ کبھی وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا، کبھی قریب ہی کھڑی ادیب کی طرف سوالیہ سے انداز میں دیکھ لیتا۔
تو پھر اریب نے اسے مخاطب کیا، حبیب میرے بھائی، جو گفتگو اب تک ہوتی رہی ہے میں بڑے غور سے اور بڑی پسندیدگی سے سنتی رہی ہوں، اس لیے کہ سارا معاملہ میری مرضی، میری منشا کے مطابق ہوتا رہا ہے۔ اب تمہیں ہچکچانے اور شرمانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ماں نے کہا ہے وہی کرو۔ اگر اوزال نے تمہیں اپنی پسندیدگی، چاہت اور محبت کا اظہار کر دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں یہ تمہاری خوش قسمتی ہے وہاں اوزال بھی ایک طرح سے خوش بخت ہے کہ جسے تم جیسا زندگی کا ساتھی مل رہا ہے۔ میرے بھائی جاؤ، اس موضوع پر اوزال کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرو، پھر تم دونوں مل کر جو نتیجہ نکلے ہم سب مل کر اس پر عمل کریں گے۔ حبیب بن عثمان سر جھکائے چپ چاپ اس کمرے کی طرف چلا گیا جس کے اندر اوزال بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی لوگ حویلی کے دوسرے کمروں کی طرف چلے گئے تھے۔ حبیب جب اس کمرے میں گیا تو اوزال اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور گردن اس نے جھکا لی تھی۔ حبیب آگے بڑھا اور اوزال کو اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ حبیب بن عثمان اس کے سامنے ایک نشست پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر میں تک کمرے میں کاٹ کھانے والی خاموشی رہی، پھر حبیب بن عثمان نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال میں نہیں جانتا کہ تمہاری میری ماں، میری بہن عبیرہ، راما اور علی کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے، پر یہ بتاؤ کہ جو موضوع زیر بحث ہے کیا اس سلسلے میں تم نے اپنی رائے یا اپنے کسی رد عمل کا اظہار کیا ہے؟ اوزال بیچاری کی گردن جھکی رہی، منہ سے کچھ نہ بولی، تاہم اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس کی اس ادا پر حبیب بن عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے بڑے بغور سے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اوزال تم نے مجھ سے جو محبت اور چاہت کا اظہار کیا ہے اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار اور ممنون ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا، اس کائنات میں انسان کی حیثیت کچھ ایسے ہی ہے جیسے سیلے وقت میں کوئی محو سفر رہے۔ جس طرح زیست کی راہ گزاروں اور موسموں کے خمار میں کائنات کے سارے رنگ زوال آمادہ رہیں، ایسے انسان بھی فنا پذیر ہے، اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑتے ہوئے خالی ہاتھ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ میں اس محبت کو جس کا اظہار تم نے میرے ساتھ کیا ہے اسے معتبر صحیفوں کے فرامین کی طرح سمجھتا ہوں، پر ڈرتا ہوں کہ تمہاری ادھوری محبت تمہارے لیے دکھوں کی کربناک کہانی نہ بن جائے۔ میرے حالات تم جانتی ہو، جو حادثہ میرے ساتھ پیش آ چکا ہے میں اس کے تعاقب میں نکلنے والا ہوں۔ میں خوفزدہ ہوں کہ میرے ساتھ محبت کر کے اس اگلتی کراہتی زندگی میں تمہاری طلب کی لگن، تمہارے التفات کے پھول کہیں غم زمانہ کی دھول میں نہ کھو جائیں۔ میں خوفزدہ ہوں کہ مجھ سے تمہاری عقیدتوں کے دیے، تمہاری وفا کی آنچ کہیں دل کی گرفتگی کا شکار ہو کر نہ رہ جائے۔ اوزال اگر تم نے کبھی نیلگوں فلک کی طرف دیکھا ہے تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جگمگاتے موتیوں کی طرح اڑتے سفید پرندے صدیوں سے ایک ہی ڈگر پر رواں ہیں۔ میرے حالات نے بھی مجھے کچھ ایسی ہی راہ پر لگا دیا ہے کہ میں اب ایسا ہی راہی ہوں جس کی کوئی منزل نہیں۔ حالات نے مجھے لمحوں کی بستی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے اور بے سراغ رازوں کا سراغ لگانے کے لیے ہو سکتا ہے میری بے خوف ریاضت کے باوجود میرے ماہو سال عمر بھر مسافتوں ہی میں ٹھہرے رہیں۔ اوزال جب میں اپنے دل کے شفاف آئینے میں دیکھتا ہوں تو میرا اپنا آپ بھی مجھے دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ تم کب تک میرا انتظار کرو گی؟ اگر ایسا کرنا چاہو گی تو میں تمہیں پہلے سے تنبیہ کرتا ہوں کہ تمہاری حالت کاروانی شاہراہوں پر جرس کی صداؤں میں ہمیشہ کے لیے محو ہو جانے والی کسی اجنبی مسافر کی سی ہو جائے گی۔ اوزال اس صحرا میں اب میرے لیے آگ دہک اٹھی ہے۔ جن لوگوں نے میرے لیے یہ انتقام کی آتش گرم کی ہے مجھے جر سے حرف کن کی صدا بن کر ان کا تعاقب کرنا ہے۔ اس تعاقب میں یہ بھی ممکن ہے کہ میں ارتقائے آدم بن کر کامیاب ہو جاؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدائے کوہ ندا کی طرح وقت کی داستان پاری نہ ہو کر رہ جاؤں۔ اوزال جب میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو اپنے لیے دور تک غم کی چٹانوں کے سلسلے، دشتے بے آب ہو گیا کہ وحشت ناک سلسلے دیکھتا ہوں۔ اگر یہ سارے حالات جاننے کے باوجود تم تیز آندھیوں کے جھکڑے پر، اڑانوں کے سفر اور ہجر راتوں کی سی مسافت میں بھی میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا، تمہاری محبت، تمہاری چاہت کی قدر کروں گا۔ جب تک حبیب بن عثمان بولتا رہا اوزال دھڑکتے دل، کانپتے بدن اور ایک انوکھی سی وارفتگی میں سنتی رہی، گردن جھکائے رکھی۔ ہاں کبھی کبھی زردیدہ نگاہوں سے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ حبیب بن عثمان جب خاموش ہو گیا تب اس نے ایک بھرپور نگاہ حبیب بن عثمان کے چہرے پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اب جبکہ اس موضوع پر میری اور آپ کی بالمشافہ گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے تو میں یہ کہتے ہوئے نہیں ہچکچاؤں گی کہ میں آپ کو چاہتی ہوں،
آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح کاسہ وقت میں کاغذ کے کورے حصے محبت بے معنی الفاظ کو نطق عطا کر دیتی ہے، اسی طرح میں بھی آپ کی زندگی میں رنگ بھر دوں گی۔ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی ذات کے لیے میں عمر کی سیال سیاہی میں محبت کی اندیکھی تصویر، چاہتوں بھری انہونی تعبیر بن جاؤں گی۔ خوابوں کے پاتال میں آپ کے لیے اجالوں کی جستجو، وفا کا شہر اور شوق نشاط کی گرمی ثابت ہوں گی۔ اب جب کہ اس موضوع پر بات چھیڑ ہی گئی ہے تو میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ میری محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ عمر بھر آپ کے لیے روشنی کا تازہ موسم، خوشی کے دستکوں کا آنچل، چاہتوں بھرا ساغر اور خواہشوں کا کنوارا کمیت ثابت ہوں گی۔ اگر آپ میری محبت کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ اگر کوئی ایک طرف آپ سے علیحدگی اور ایک طرف آپ سے محبت رکھ دے اور گلے پر زہر آلود خنجر رکھ کر کہے کہ اگر میں آپ سے محبت کا اظہار کروں تو ماری جاؤں گی اور آپ سے علیحدگی اختیار کروں تو زندگی پاؤں گی، تو قسم مجھے خداوند قدوس کی، میں اس زہر بھرے خنجر کی پرواہ کیے بغیر کہوں کہ میں آپ کو چاہتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے علیحدگی نہیں چاہتی۔ اوزال بولتی رہی، حبیب بن عثمان مسکراتا رہا، اس کے الفاظ سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر جب اوزال خاموش ہو گئی تو اس نے کہنا شروع کیا، اوزال، میں سب سے پہلے تمہاری فیضان سرمدی جیسی محبت، دلکش اور اسرار خیز چاہت، شبنمی لمس جیسی الفت کا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں جو تم نے مجھے دی ہے۔ گو اس خود فریب دنیا میں تبتے سورج تلے ہر سیپ کی آغوش کو گوہر نہیں ملتا، ہر خواب کی قسمت کو تعبیر میسر نہیں آتی، ہر مسافر کو اس کی منزل نہیں ملتی، چاہت کے متلاشی ہر شخص کو خوشبو کی چاندنی بھری محبت میسر نہیں آتی۔ اس لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں کہ تم نے مجھے اپنی چاہت اور محبت سے نوازا ہے۔ سنو، آج سے تم میری زندگی کی حصے دار، میری ذات، میرے جسم کا ایک حصہ اور میرے گھرانے کا ایک فرد ہو۔ آج سے میں تمہیں حسرت و یاس کے اندھیروں اور وقت کے سروں میں منجمد نہ ہونے دوں گا۔ آج سے تم میرے شعور کی لو، میرے لیے امیدوں کی نئی روشنی اور میرے لیے محبت اور عقیدت بھری ایک لافانی لذت یکتائی ہو۔ اب میں آنے والے دنوں میں دشت کارزار اور کارگاہ زیست میں تمہارا پاسبان، تمہارا محافظ اور تمہاری زندگی کا ساتھی، تمہارا امن اور سکون ثابت ہوں گا۔ حبیب بن عثمان کے خاموش ہونے پر مسکراتی ہوئی اوزال کہنے لگی، آپ اچھی خاصی شاعری بھی کر سکتے ہیں۔ حبیب بن عثمان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اوزال کی طرف بڑھا۔ اوزال کا بدن کانپنے لگا، اس کی گردن جھک گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اسے شانوں سے پکڑ کر حبیب بن عثمان نے اٹھایا۔ آپ اوزال نے اپنا سر اس کے کاندھوں پر رکھ دیا۔ پھر حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا، اوزال، آج سے تم میری عزت، میری آبرو ہو، آؤ باہر چلیں۔ اب سب سے جا کر کہہ دو کہ ہم دونوں کے درمیان آج سے محبت، چاہت اور عقیدت کا ایک رشتہ ہے، اور یہ لافانی رشتہ ہم دونوں کے مرتے دم تک قائم و دائم رہے گا۔ اوزال نے اپنا خوبصورت چہرہ اوپر اٹھایا، حبیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر کہنے لگی، میں آپ کی شکر گزار اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے تنہائی اور بے کسی کی موت مرنے سے بچا لیا۔ آئیے اب باہر چلیں۔ دونوں آگے پیچھے باہر آئے۔ ابیرہ، اریب اور راما شاید بار بار کمروں سے نکل کر ان کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ جو ہی دونوں باہر آئے، ابیرہ شور کرنے لگی، سب کو پکار پکار کر باہر آنے کے لیے کہنے لگی۔ اس پر سب باہر نکل آئے۔ حبیب بن عثمان کی ماں کو اس کی خالہ سہارا دے کر باہر لے آئی تھی۔ سب سے پہلے اریب نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، حبیب، میرے بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ جس خبر کے انتظار میں ہم چپ سادھے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس خبر کا کیا بنا؟ حبیب بن عثمان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اوزال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس خبر کو نشر کرنے، اس خبر کو عام کرنے کی مجاز اوزال ہے۔ آپ اس سے پوچھیں، جو کچھ یہ کہے گی وہ سچ پر مبنی ہوگا، میں اسے پوری طرح اتفاق کروں گا۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر ابیرہ اور راما خوش ہو گئی۔ اریب نے حبیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھائی، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ بات کچھ بن گئی ہے۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے، اور دیکھتی ہوں کہ اوزال کے ہونٹوں پر بھی لذت بھرا تبسم ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تم دونوں نے اپنے درمیان کوئی رشتہ، کوئی رابطہ قائم کر لیا ہے۔ اب حبیب بن عثمان نے کہہ کر لگایا اور کہنے لگا، اریب، میری بہن، بات کچھ ایسی ہی ہے، پر اس کی تفصیل اوزال ہی بتائے گی۔ اریب اوزال کے قریب آئی، اس کا کان پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر ڈانٹنے کے انداز میں کہنے لگی، اوزال، تم مجھ سے بھی شرما رہی ہو؟
اپنا چہرہ اوپر کرو تاکہ میں تمہاری آنکھوں میں جھانکوں۔ اوزال نے اپنا چہرہ اوپر کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اریب نے اس کے خوبصورت سرخ گال پر چپت لگائی اور کہنے لگی، ذرا اپنی آنکھیں تو کھولو۔ اوزال نے اپنی آنکھیں کھول دی تو اریب نے اپنا چہرہ آگے کرتے ہوئے اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی، اس کے گال اور اس کا چہرہ چوم لیا۔ پھر کہنے لگی، اوزال، کیا میں یہ جاننے میں حق بجانب ہوں کہ تم نے اور حبیب بن عثمان نے آپس میں محبت اور چاہت کا ایک بندھن باندھ لیا ہے؟ اوزال اریب کی اس گفتگو کا جواب دینا چاہتی تھی کہ اریب پھر بول پڑی، دیکھنا، اشارے سے میری اس بات کا جواب نہ دینا، میں تمہارے منہ سے کچھ سننا چاہتی ہوں، کہو اور کھل کر کہو، علیحدگی میں حبیب بن عثمان سے کیا گفتگو ہوئی؟ اوزال نے شرم کے باعث اپنی گردن جھکا لی، پھر دھیمی سی آواز میں کہنے لگی، اریب، میری بہن، میں خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں کہ حبیب بن عثمان نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا ہے۔ وہ بھی مجھے چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اس خبر پر اریب، ابیرہ اور راما اس قدر خوش ہوئیں کہ وہ کہکہے لگانے لگی۔ ابیرہ تالی بجانے لگی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اریب اور راما بھی تالیاں بجانے لگی۔ پھر تینوں آگے بڑھی اور باری باری حبیب بن عثمان کی ماں اور اس کی خالہ ادیمہ کے علاوہ اس کے ماموں، ممانی اور گھر کے دیگر افراد کو بھی مبارکباد دینے لگی تھیں۔ اس موقع پر اپنی مسکراہٹ، اپنی خوشی کو دباتے ہوئے حبیب بن عثمان کی ماں یوباب نے سب کو مخاطب کیا، سب اس کمرے میں چل کر بیٹھو جس سے حبیب اور اوزال نکل کر آئے ہیں۔ یوباب کے کہنے پر سب اس کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر مسحری پر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھتے ہوئے یوباب نے کہنا شروع کیا، ابیرہ، میری بیٹی، تم ذرا میرے قریب آؤ۔ ابیرہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی خالہ کے قریب گئی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے یوباب نے اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے کچھ دیر تک اس سے سرگوشی کرتی رہی، جسے سن کر ابیرہ مسکراتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے اس کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابیرہ لوٹی، اس کے ہاتھ میں ایک گٹری تھی جو اسے لا کر اپنی ماں ادیمہ کی گود میں رکھ دی۔ اس موقع پر ادیمہ نے اپنی بہن یعنی حبیب بن عثمان کی ماں کو مخاطب کیا، اے میری بہن، جو چیزیں آپ نے منگوائی ہیں وہ ابیرہ لے آئی ہے اور وہ گٹری اس وقت میری گود میں ہے۔ یوباب نے ادیمہ سے سرگوشی کی، سن میری بہن، اس میں کچھ زیورات ہیں، کچھ انتہائی قیمتی کپڑے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ میں نے اس کے لیے بنوائے تھے کہ جس لڑکی کو حبیب بن عثمان کے لیے چنا جائے گا اسے میں تحفے کے طور پر پیش کروں گی۔ اب یہ گٹری اوزال کو تھما دو، ان ساری چیزوں کی مالک اوزال ہی ہے۔ ادیمہ اپنی جگہ سے اٹھی، اوزال کے پاس گئی، گٹری اس کی گود میں رکھی اور پھر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہنے لگی، اوزال، میری بیٹی، میری بچی، جہاں تو خوش قسمت ہے کہ تو میرے بیٹے حبیب بن عثمان کی بیوی بننے والی ہے، وہاں ہم بھی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے حبیب بن عثمان کے لیے تم جیسی بہو ملی ہے۔ یہ گٹھری سنبھال کر رکھ لو بیٹے، اس میں جو سامان ہے وہ حبیب کی ماں جانتی ہے، مجھے بھی خبر ہے، یہ سامان میں نے ہی تیار کروایا تھا، آج سے اس کی مالک تم ہو۔ اس میں زیورات بھی ہیں، اس میں عمدہ قسم کے قیمتی کپڑے بھی ہیں، یہ یوں جانو تمہارے لیے میری بہن یوباب کی طرف سے چاہت اور محبت کا اظہار کرنے کے موقع پر ایک تحفہ ہے۔ اوزال نے گٹھری سنبھال کر اپنی گود میں رکھ لی، پھر سوالیہ سے انداز میں وہ حبیب بن عثمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان نے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم میری طرف جواب طلب انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ جب ماں تمہیں یہ چیزیں دے رہی ہے تو تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں کہوں گا کہ مت لو؟ میں نے ان سب لوگوں سے مار تو نہیں کھانی نا؟ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر کمرے میں ایک بھرپور قہقہا لگا۔ اوزال بھی ہنس دی۔ پھر حبیب بن عثمان اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ماں، اب مجھے رخصت ہونے کی اجازت دو، ہمارے ساتھ جو مسلح جوان ہیں وہ حویلی سے باہر بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر ہوں گے۔ اریب نے بھی حبیب بن عثمان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس پر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، باری باری سب ایک دوسرے سے گلے ملے، پھر حبیب بن عثمان، اریب، اوزال اور راما کو لے کر رقیم شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ حسرون ایک روز یروشلم شہر کے نواح میں آزور کے معبد میں داخل ہوا۔ گھوڑے کو استبل میں باندھنے کے بعد جب وہ رہائشی حصے کی طرف گیا تو سامنے کی طرف سے سدانہ اور سرایا بھاگتی ہوئی آئیں۔ حسرون مسکراتا ہوا آگے بڑھا، ساتھ ہی دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اتنی دیر تک آزور بھی باہر نکل آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حسرون اس کی طرف لپکا، اس سے گلے ملا، پھر چاروں آگے بڑھ کر ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر سدانہ نے حسرون کو مخاطب کیا، حسرون، آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں، سرایا کو مبارکباد نہیں دیں گے؟ اب اس گھر کی مالک اور میرے بھائی اخیم کی بیوی ہے۔ مسکراتے ہوئے حسرون نے سرایا کو مبارکباد دی، پھر آزور بول پڑا،
حسرون، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تم کہاں سے آ رہے ہو۔ جو کچھ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ تم جانتے ہو کہ نہیں؟ پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس یہ انتہائی افسوسناک اور دکھ بھری خبر پہنچ چکی ہے کہ اپنی بھتیجی ہیرودیا کی شادی کرنے کی خاطر بدبخت ہیرودیس نے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ جواب میں حسرون کی گردن جھک گئی۔ ایسا ایسا گردن ہلاتے ہوئے اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اس خبر سے آگاہ ہے۔ اس کے بعد آزور نے پھر پوچھ لیا، اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ اریب کہاں ہے؟ اس کا کیا بنا؟ اس کے متعلق ہم انتہائی بری اور تشویشناک خبریں سن رہے ہیں۔ اس پر حسرون نے اپنی گردن سیدھی کی اور پورے حالات تفصیل کے ساتھ سنا دیے۔ حسرون کے ان انکشافات پر آزور ہی نہیں، سرایہ اور سدانہ بھی کسی قدر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پھر آزور نے حسرون کو مخاطب کیا، خداوند دو جہاں کا لاکھ شکر ہے کہ اریب خیریت کے ساتھ رقیم شہر کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ حبیب بن عثمان بھی عجیب و غریب انسان ہے۔ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ اس کے احسانات ہم لوگوں پر بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس پر حسرون کہنے لگا، آزور میرے محترم، وہ یہ کام ہم پر احسان کی خاطر تو نہیں کر رہا، بڑا نیک باطن انسان ہے، یہ سارے کام اپنا فرض سمجھ کر رہا ہے۔ پھر حسرون نے ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگا، اخیم نظر نہیں آ رہا؟ جواب میں آزور پھر بول پڑا، صبح کا وقت گیا ہوا ہے، ابھی تک لوٹا نہیں۔ میں سرایہ اور سدانہ خود اس کے متعلق فکر مند ہیں۔ یروشلم کے لوگوں میں ان دنوں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ تو بغاوت پر آمادہ ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا، لیکن رومن والی پلاطس کے خوف سے کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ اس ہیرودیس نے بڑی بدبختی کا مظاہرہ کیا۔ اول تو اسے ہیرودیا سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس میں ہیرودیا کا کافی قصور اور ہاتھ ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر اس امر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ہر صورت میں اپنے چچا ہیرودیس سے شادی کر کے مملکت کی ملکہ بنے گی، اور لگتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ ہیرودیس نے دوسری بڑی بدبختی یہ کی کہ اریب کو طلاق دے کر فارغ کرایا، اور یہیں تک نہیں بلکہ راستے میں اسے قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ بھلا ہو حبیب بن عثمان کا کہ اسے خیریت سے نکال کر لے گیا۔ اب کہو حسرون، اس سلسلے میں اریب کے باپ اور نبطیوں کے بادشاہ حارث کا کیا رد عمل ہوگا؟ حسرون کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ہیرودیس نے جو اریب کو طلاق دے کر اس کی توہین اور بے عزتی کی ہے اور اس کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، یاد رکھیے گا یہ سارا سلسلہ، ہیرودیس کے یہ سارے کارنامے یوں ہی گزر نہ جائیں گے، نہ بھلا دیے جائیں گے۔ بس اریب کے رقیم پہنچنے کے بعد جو طوفان اٹھنا ہے وہ کروٹیں لینا شروع کر دے گا۔ آپ دیکھیے گا عنقریب حارث بہت بڑا لشکر لے کر نکلے گا اور ہیرودیس پر حملہ آور ہوگا۔ حسرون کی بات کا جواب آزور دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی وقت اس کا بیٹا اخیم کمرے میں داخل ہوا۔ حسرون کو دیکھتے ہی اسے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ حسرون اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اخیم آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھ لیا، آپ کس وقت آئے؟ حسرون نے اخیم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بلا لیا، پھر اریب کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے اسے تفصیل کے ساتھ سنا ڈالا۔ حسرون جب خاموش ہوا تو آزور نے اپنے بیٹے اخیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹے تم صبح کے گئے ہوئے ہو، کہاں رہے؟ میں سدانہ اور سرایہ تمہارے متعلق بے حد فکر مند تھے، اتنی دیر تو نے کہاں لگا دی؟ اس پر اخیم تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، اے میرے باپ، میں بہت اچھی خبریں لے کر آیا ہوں۔ کچھ لوگ خلیل کی طرف سے آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور یسوع مسیح شہر شہر گاؤں گاؤں تعلیم دیتے ہوئے یروشلم کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ جو لوگ یروشلم میں پہنچے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی دن تک ان کے ساتھ سفر کیا۔ وہ لوگوں کو یروشلم پہنچ کر یسوع مسیح کے متعلق تفصیل بتا رہے تھے اور لوگ بڑی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سن رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا اور جو باتیں وہ بتا رہے تھے انہیں بڑے غور سے سنا۔ اس پر اخیم کا باپ آزور کہنے لگا، بیٹے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ تو نے سنا ہے ہمیں بھی سنا۔ اخیم نے کچھ سوچا، گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، اے میرے باپ، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یسوع مسیح اور ان کے شاگردوں کے ساتھ سفر کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ سبت کے دن یہودیوں کے ایک عبادت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں اللہ کے نبی یسوع علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دینا شروع کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کے سامنے ایک عورت آئی جس کے متعلق لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بدروحوں کا شکار تھی اور کئی سال سے بیمار پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسی دم
وہ عورت سیدھی ہو گئی اور خداوند قدوس کی تعریف کرنے لگی۔ یہودیوں کے اس عبادت خانے کے سردار کو اللہ کے نبی کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ وہ کہنے لگا کہ 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، سبت کے دن کام نہیں کرنا چاہیے، اور انہی 6 دنوں میں شفا پانی چاہیے، نہ کہ سبت کے دن۔ اس پر اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے کر جاتا؟ کیا واجب نہ تھا کہ اس عورت کی تکلیف کو بھی رفع کیا جاتا؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو خداوند قدوس کی وحدانیت کی تعلیم دیتے اور بیماروں کو خدا کے نام پر شفا دیتے ہوئے یروشلم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں کچھ فریسی یہودیوں نے انہیں روکا اور کہنے لگے کہ ان سرزمینوں سے نکل جا، کیونکہ ان سرزمینوں کا بادشاہ ہیرودیس تجھے قتل کر دے گا۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جا کے اس لومڑی سے کہہ دو کہ میں آج اور کل لوگوں کو شفا دینے کا کام سر انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن رخصت ہو جاؤں گا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے وہ سبت کے دن فریسی یہودیوں کے سردار کے ہاں ٹھہرے۔ یہودی ان کی طاق میں تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی نقل و حرکت کیا ہے اور وہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک بیمار کو ان کے سامنے لایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے شرح کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن بیمار کو شفا بخشنا روا ہے کہ نہیں؟ اس پر یہودی چپ رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چپ کیوں ہیں۔ انہوں نے مریض کو ہاتھ لگا کر شفا دی اور ساتھ ہی یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں کود پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکال لے؟ یہودی ان کے ان الفاظ اور ان کی اس تعلیم سے مایوس ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہودی سردار نے اللہ کے نبی کی دعوت کی تھی۔ اس نے کچھ یہودی سرداروں کو بھی بلایا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وہ دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ ان سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا اور دعوت میں شریک نہ ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے اسے دیکھنے کے لیے جانا ہے، لہٰذا میں مصروف ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانا چاہتا ہوں، لہٰذا میں دعوت میں نہ آ سکوں گا۔ ایک اور سردار نے کہا کہ میں نے نیا مکان تیار کیا ہے، لہٰذا میں بھی دعوت میں شامل نہ ہو سکوں گا۔ یہ باتیں سن کر جو لوگ یہاں آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے ایک تمثیل پیش کی اور کہنے لگے جب تجھے کوئی شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر بیٹھ، شاید اس نے تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو، اور جس نے تجھے اور ان دونوں کو بلایا ہے اگر وہ تجھ سے یہ کہے کہ اسے جگہ دے تو تجھے شرمندگی ہو، چاہے جگہ سے نیچے بیٹھنا پڑے، بلکہ جب تجھے بلایا جائے تو سب سے نیچے جگہ جا کر بیٹھ تاکہ تجھے بلانے والا آئے اور تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ۔ تب ان سب کی نظروں میں جو تیرے سامنے کھانا کھانے بیٹھے تیری عزت ہوگی، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اسے بڑا بنایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تو دن یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں، رشتہ داروں یا دولت مند دوستوں کو نہ بلانا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریب، لنگڑوں، اندھوں اور ضرورت مندوں کو بلانا، اس سے تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں اور تجھے قیامت میں بدلہ ملے گا۔ اخیم رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ کہنا شروع کیا اے میرے باپ۔ کہنے والوں نے اور بہت سی تمثیلیں بھی کہی ہیں جو وہ اللہ کے نبی سے سن کر آئے ہیں۔ ان میں سے ایک کچھ اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تیری جائیداد میں سے مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے وہ مجھے دے دے۔ باپ نے اپنے بیٹے کی بات مانی اور اپنے دونوں بیٹوں میں جو کچھ تھا بانٹ دیا۔ بہت دن گزرے، چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے کسی دوسرے ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جانا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے ان سے اپنا پیٹ بھرے، مگر وہ پھلیاں بھی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور کہنے لگا کہ میرے باپ کے پاس بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میں کیوں نہ اپنے باپ کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ اے باپ، میں تیرا اور خداوند دونوں کا گناہ گار ہوں، میں اب اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے مزدوروں جیسا کوئی روزگار ہی دے دے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا
اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، میں خدا و تیری نظر میں گناہگار ہوں، اب میں اس لائق نہیں کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا لباس جلد از جلد نکال کر اسے پہناؤ اور ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب یہ زندہ ہوا ہے۔ سب خوشی منانے لگے، لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، تو ملازم کو بلا کر دریافت کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ تیرا بھائی آ گیا ہے، تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کروایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا تھا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اتنے عرصے تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر تو نے مجھے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال و متاع بدچلنی میں اڑا دیا، اور اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کر دیا۔ اس پر باپ کہنے لگا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا ہے، کھویا ہوا تھا، اب مل گیا ہے۔ اخیم جب خاموش ہوا تو اس کا باپ آزور کسی قدر فکرمند لہجے میں کہنے لگا، اے فرزند، جو باتیں تو بتا رہا ہے بڑی عجیب و غریب ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام گلیل سے یروشلم کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور جو باتیں تم نے کہی ہیں اس قسم کی تعلیم دیتے ہوئے وہ شہر کا رخ کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا میرے ہم مذہب یہودی کیا عام کیا عالم ان کی حد درجہ مخالفت کریں گے اور ان کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ میں ان وقت سے ڈرتا ہوں جب لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آزور کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کا بیٹا اخیم بول پڑا، کہنے لگا، جو لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے یریحو شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یریحو شہر میں داخل ہوتے وقت دو عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ جب وہ یریحو کے قریب پہنچے تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بھیڑ کی جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے اسے خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اس پر اس نے چلا کر کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اپنے رب کے واسطے مجھ پر رحم کرو۔ جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، مگر وہ چیخنے چلانے لگا۔ اس پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ تو اس نے کہا، میں نابینا ہوں، چاہتا ہوں بینا ہو جاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اپنے رب کے نام سے بینا ہو جا، تیرا ایمان تجھے اچھا کرے گا۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ شخص اسی وقت بینا ہو گیا اور خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا واقعہ جو یریحو میں پیش آیا وہ کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی شہر میں داخل ہو رہے تھے تو شہر میں زکائی نام کا ایک انتہائی دولت مند شخص جو کہ محصول لینے والوں کا سردار تھا اور ٹھگنے اور چھوٹے سے قد کا تھا، جب لوگوں کی بھیڑ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے بھیڑ میں وہ انہیں دیکھ نہ سکا، بس خدا کے نبی کو دیکھنے کے لیے آگے دوڑا اور ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اس راہ سے جانے والے تھے۔ جب اللہ کے نبی اس جگہ پر پہنچے تو اوپر نگاہ کر کے اسے مخاطب کیا، تو اگر مجھے دیکھنے کا مشتاق ہے تو نیچے اترا، کیونکہ میں آج تیرے ہی گھر میں قیام کروں گا۔ زکائی نام کا وہ شخص یہ الفاظ سن کر بڑا خوش ہوا، جلدی جلدی نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خوشی خوشی اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں وہ بڑا گناہگار شخص ہے، انہیں اس کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس موقع پر چھوٹے قد کا وہ شخص جس کا نام زکائی تھا وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہنا شروع کیا، اے خدائے واحد لا شریک، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر میں نے کسی کا حق لے لیا ہو تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام زکائی کے الفاظ سن کر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، سن، آج تیرے گھر میں یوں جانو نجات اتر آئی ہے۔ آزور کا بیٹا اخیم شاید مزید کچھ کہتا کہ اس موقع پر حسرون نے آزور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، محترم آزور، آپ کے بیٹے اخیم نے اپنی گفتگو کے دوران فریسیوں کا ذکر کیا ہے، کیا آپ تشریح کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اس پر آزور تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر عجیب سے انداز میں حسرون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، فریسی یوں جانو یہودیوں کا ایک مذہبی فرقہ ہے۔ میں تمہیں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ان دنوں یہودیوں کے بہت سے فرقے ہیں جو یہودیوں کی گمراہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سمارتین ہے،
یہ لوگ فقیر اور اچھوت قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ایسینی ہے، یہ لوگ عزلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی کوئی جائیداد نہیں۔ ان میں تمام فرقے والوں کے احوال مشترکہ ہیں۔ ان میں شادی کا رواج بہت کم ہے، یہودی معبد کے مراسم سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تیسرا فرقہ ناسٹکس ہے، اس فرقے کے نزدیک علم نجات کا ذریعہ ہے، ایمان نہیں۔ ایک اور فرقہ کرائٹیز ہے، یہ لوگ توریت کے احکام کے الفاظ پر سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ ایک فرقے کا نام فریسی ہے، یہ لوگ حیات بعد الممات اور جزا و سزا کے قائل ہیں۔ یہ لوگ بڑے زاہد اور عبادت گزار ہوتے ہیں۔ فریسی جماعت کا یہودیوں پر بڑا اثر ہے۔ یہ فرقہ کتب مقدسہ کے علاوہ روایات کو بھی قانون سازی میں اہمیت دیتا ہے۔ ایک اور بہت بڑے فرقے کا نام صدوقی ہے، یہ فرقہ خدا کو صرف بنی اسرائیل ہی کا خدا مانتا ہے۔ یہ فرقہ نہ ہی فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، نہ قیامت پر، مذہبی قانون کی لفظی پیروی پر زور دیتے ہیں، روایات کے منکر ہیں، قانون میں اضافہ اور ترمیم کو باطل تصور کرتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ نیک اعمال کے انعام کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ گروہ انسانی اختیار کا قائل ہے۔ ایک اور گروہ کو باغی فرقہ کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ روح غیر فانی نہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ خدا جو ایک غیر مادی اور غیر مرئی ہستی ہے، وہ کس طرح مادہ سے بنی ہوئی کائنات کا علم رکھ سکتا ہے؟ یہ لوگ جزا و سزا کے قائل ہیں۔ ایک فرقہ کاہنوں کا ہے، یہ لوگ مذہبی رسوم خدمت ہیکل بجا لاتے ہیں، لیکن ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہوں نے مذہبی رسوم اور خدمت ہیکل کو تجارت اور کاروبار بنا لیا ہے۔ جب تک ہر ایک رسم اور خدمت ہیکل پر نذرانے وغیرہ نہ دے، وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ توریت کے احکام میں یہ لوگ اغراض نفسانی کی تکمیل کے لیے تحریف کرتے ہیں، اور اپنی تصنیف کردہ کتب اور احکامات کو یہ لوگ کتاب الہی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ آزور تھوڑی دیر کے لیے رکا، اداس ہو گیا، پھر حسرون کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، حسرون میرے بھائی، یہودی اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ توریت نے انہیں شراب نوشی سے منع کیا ہے، لیکن یہ اعلانیہ شراب پیتے ہیں۔ توریت نے انہیں سود کے کاروبار سے روکا ہے، لیکن یہ سود کے کاروبار کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ توریت نے انہیں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ یہ لوگ ایسے بے حیا ہیں کہ سور کا گوشت اعلانیہ کھاتے ہیں۔ میرے عزیز، اس وقت یہودی قوم کے لیے ایک مسیح کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خدائے واحد کی بندگی اور عبادت کی طرف بلانا شروع کیا، تو ایک امید بندی کہ ان کی وجہ سے یہودی قوم سنبھل اور سنور جائے گی، لیکن برا ہوا اس ہیرودیس کا، اللہ کے نبی کو شہید کروا دیا۔ اب میرے بیٹے نے جو اللہ کے دوسرے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے غلیل سے یروشلم کی طرف آنے کی خبر دی ہے، تو پھر امید بندی ہے کہ شاید اللہ کے نبی کے ذریعے ہی یہودی قوم سنور جائے، اس لیے کہ اس وقت یہودی مذہبی لحاظ سے اپنے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ لوگ مشرکانہ رسوم اور عقائد کو جزو مذہب بنا چکے ہیں، اور جھوٹ، فریب، بغض اور حسد جیسی بد اخلاقیوں کو عملاً اخلاق حسنہ کی حیثیت دے رکھی ہے، اور بجائے شرمسار ہونے کے وہ اس پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھو میرے بھائی، میں خود بھی یہودی ہوں، لیکن میں غلط طرفداری نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے علماء اور نقاد نے دنیا کے لالچ اور حرص میں کتاب اللہ یعنی توریت تک کو تحریف کے بغیر نہیں چھوڑا، اور درہم و دینار پر خدا کی آیات کو فروخت کر ڈالا، یعنی عوام سے نظر اور بھیٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کر پیش کر دیا، اور اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس طرح یہ قانون الہی کو مسخ کرنے کے مجرم ہو رہے ہیں۔ آزور رکا، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کا بیٹا اخیم بول پڑا، اے میرے باپ، آپ نے ابھی تک حسرون کو باتوں میں ہی لگا رکھا ہے، یا انہیں کچھ کھانے کو بھی دیا ہے؟ آزور ہنس دیا، بیٹا، اسے ابھی تک ہم نے باتوں میں ہی الجھا رکھا ہے۔ اخیم پھر بول اٹھا، مجھے خود بھی بھوک لگی ہے، میں سمجھتا ہوں حسرون بھی سفر سے آئے ہیں، یہ بھی بھوک محسوس کر رہے ہوں گے، پہلے کھانا کھانا چاہیے، پھر ان کے آرام کا بندوبست ہونا چاہیے۔ حسرون تھوڑی دیر مسکراتا رہا، پھر اخیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، تیری بڑی مہربانی، تو نے میرا احوال پوچھا۔ کھانا تو میں ضرور کھاؤں گا، بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد نہ میں قیام کروں گا، نہ رکوں گا، مجھے واپس جانا ہے۔ مجھے عریب نے صرف آپ لوگوں کو اپنی سلامتی کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ فرض میں ادا کر چکا ہوں، اب مجھے وقت ضائع کیے بغیر رقیم کا رخ کرنا ہوگا۔ آزور نے حسرون کی گفتگو سے اتفاق کیا۔ اس کے دوران ہی سدانہ اور سرایا دونوں اٹھ کر کھانا لے آئی تھیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر حسرون وہیں رکا رہا،
اس کے بعد وہ رقیم کی طرف کوچ کر گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔